حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، کتنی وہ حسین و جمیل گھڑی ہوگی جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ کتنا کمال کا منظر ہوگا۔ ذرا وہ نقشہ اپنے ذہن میں اتاریں اور دیکھیں جب حضور اپنے یوحا کے لب کھول کے صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے، ذرا وہ نقشہ تو کھینچے نا، فزیکلی پوزیشن چیک کریں کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سامنے بیٹھے گفتگو سن رہے تھے، محبوب گفتگو میرے حضور تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگے بیان فرمایا کہ حضور نے ایک خط بنایا اور 2 دائیں اور 2 بائیں لکیریں کھینچی، پھر خط پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ، ادھر ادھر نہ جانا، ادھر ادھر جاؤ گے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاؤ گے، شیطان کے شکنجے سے بچ کے رحمان کی رحمت میں آنا ہے۔ رحمان کی رحمت میں جو بندہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے، اور قریب کر لیتا ہے، اور قریب کر لیتا ہے، حالانکہ اتنا وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے اس کی آنکھ اٹھتی ہے، ابھی بات ذہن میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ حق پرستی کو نہ چھوڑو، چاہے تجھے موت بھی آ جائے حق کو نہ چھوڑو، باطل کی طرف جھکو نہ، کیونکہ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہ جب حق آتا ہے نا تو باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے۔ آپ حق کے ساتھ جب جڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی داد رسی فرمائے گا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ مشکلات آتی ہیں جب بندہ حق کے راستے پہ ہوتا ہے نا، مشکلات بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ لو جی اب ہم حق والے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، حق والوں کو زیادہ پریشانیاں، لیکن پھر ان پر جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا وہ مقرب ہوتا ہے۔ تو حضور کے نقش قدم پر، حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی پسند ہے۔